اچھا دوسرا سوال, جو دوسری بات ابھی آپ وہ بات کر رہے تھے ام القریٰ والی بات, یہ بات میرے ذہن میں بڑے عرصے سے ہے کہ ایک آپ کے خیال سے چلے بعض لوگوں کو یہ شک پڑتا ہے کہ وہ جو مکہ جس کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ شاید پیٹرا تھا, البترا تھا, لیکن ابھی بھی اس میں کچھ لوگوں کو ڈاؤٹ ہے. چلے ہم مان لیتے ہیں کہ مکہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ نہیں تھا, یہ جو مکہ سعودی عرب والی تو کسی بھی صورت میں نہیں تھا, لیکن پھر وہ جو شہر جہاں سے آپ کہہ رہے کہ 15,000 20,000 سال کے یا مہینے کے یا دن کے اونٹ چلا کرتے تھے, تو اس طرح کا کوئی شہر اس زمانے میں اس تاریخ میں آپ کو کوئی نظر آتا ہے, تاریخ میں کوئی ملتا ہے پیٹرا کے علاوہ جس کے اوپر ہم یہ کہہ سکیں کہ یہ جس کو ام القریٰ کہا جا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں. ام القریٰ تو کہتے ہی, ام القریٰ کا جو ٹائٹل تھا نا وہ کیا اس کا نام ہے یار, اس بندے کا میرے ذہن سے اس سیزر کا نام نکل گیا. جو نہیں سیزر تھا, اس نے پترا کو دیا تھا. اگسٹس کے بعد آتا ہے میرے خیال ہے, ٹائٹس تھا یا کوئی اور تھا, میرے ذہن میں اب نام نہیں ہے سیزر کا. بالکل میرے ذہن سے بھی بول رہا. وہ آیا تھا پیٹرا, اور جب وہ پیٹرا آیا تو اس نے پھر اس کو یہ کہا کہ جی پیٹرا جو ہے وہ تو جو ہے نا وہ کیا ہے, یہ تو میٹروپولس ہے. اس نے کہا جی دا میٹروپولس آف نیبرتینز. ہاں, تو میٹروپولس کا مطلب ہے مدر آف سٹیز یا مدر آف سیٹلمنٹس, اور ام القریٰ جو ہے عربی میں اس کا ایگزیکٹ ترجمہ وہ ہے, بلکہ نبتین میں بھی ایگزیکٹ ام القریٰ ہی بنتا ہے, کیونکہ نبتین بھی عربی سے کافی ملتی جلتی تھی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہے جو کہ ہے تھی وہاں پہ. تو پھر انہوں نے جب قرآن ام القریٰ کہتا ہے, قرآن کہتا ہے کہ مکہ جو ہے وہ ام القریٰ ہے. ویسے تو مکہ کا لفظ میرے خیال ہے آتا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں, شاید ایک دفعہ آتا ہے, ایک دفعہ وہ انڈائریکٹ ریفرنس ہے, وہ مکہ کی وہ بھی بکا ہے. اور بکا جو ہے وہ ایگزیکٹلی نام تھا پترا کا. 100% جو بکا نام ہے وہ پرانا پترا کا نام ہے. بکا جو ہے وہ ایگزیکٹ پیٹرا کا نام ہے. نہیں, قرآن میں مکہ بھی آیا ہے, لیکن مکہ اس ریفرنس میں آیا کہ مکہ میرے خیال ہے قرآن میں نہیں آیا, قرآن میں صرف بکا ہی آیا جس کا ترجمہ یہ مکہ کرتے ہیں. نہیں, مکہ کا نام آیا ہے انڈائریکٹ ریفرنس میں, مکہ کی ویلی کا نام آیا ہے, ویلی آف مکہ آیا ہے قرآن میں ایک جگہ. میرا نہیں خیال آیا, اگر میرے خیال میں آپ سرچ کریں گے نا مکہ کے نام سے تو آپ کو ویلی آف مکہ, مکہ شہر کا نام نہیں آیا بلکہ ویلی آف مکہ کا نام آیا ہے. بکا تو ہے کہ جو پہلی وہ جو انسانوں کے لیے پہلی جو وہ کیا کہتے ہیں. ہاں جی, یہ ایک دفعہ لکھا ہے, میں ذرا اس آیت کو سرچ کر رہا ہوں, ابھی دیکھتا ہوں, بتاتا ہوں آپ کو. مجھے یاد ہے میں نے پڑھا ہے, مجھے یاد نہیں ہے, اس میں شاید بکا ہی ہے. نہیں, بکا ہے, بکا تو لازمی ہے کہ وہ جو بکا کا نام بکا کی طرح ہی لکھا گیا ہے, لیکن ویلی آف مکہ بھی ایک دفعہ یہ ہے ببطنی مکہ تا, یہ ہے جی. اینڈ he who withheld their hands from you and اچھا یہ وہی ہے جس نے خاص مکہ میں کافروں کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے روک لیا. صرف ایک دفعہ آتا ہے, ایک دفعہ آتا ہے, باقی ایک اور جگہ پہ اسے بکا کہا جاتا ہے, پھر اسے ام القریٰ کہا جاتا ہے. بکا اور ام القریٰ دونوں کہا جاتا ہے. تو بکا جو ہے وہ پیٹرا کا نام تھا, ام القریٰ جو ہے ریفرنس پیٹرا کا ہے. ہاں, تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا یہ اسی کے اس میں آیا. ٹھیک ہے, تو اب جو مین چیز ہے وہ یہی ہے کہ جی بکا اگر آتا ہے تو بکا پیٹرا کا نام ہے. ام القریٰ اگر آتا ہے تو ام القریٰ کا جو ٹائٹل ہے ہسٹوریکلی رومنز نے وہ پیٹرا کو دیا تھا. جب ایک سیزر جو ہے وہ پیٹرا میں آیا تھا تو اس نے کہا تھا جی میٹروپولس آف دا نیبتینز, اس نے یہ کہا تھا. تو ادھر سے آیا تھا کہ نبتیوں کا کی ام القریٰ, اس سے یہ آیا تھا. تو قافلے وغیرہ اگر دیکھا جائے تو جو پیٹرا تھا وہ کیوں ایک بڑا زبردست ٹریڈنگ سینٹر تھا, کیونکہ ایسٹ میں کیسریا کی بندرگاہ تھی, الیگزینڈریا, سکندریہ, اور دوسری جو بندرگاہ تھی وہ غزہ کی تھی, اور اس کے علاوہ دو اور بھی چھوٹی چھوٹی جو ہے نا وہ بندرگاہیں تھی جو ویسٹ کوسٹ آف پیلسٹائن ہے اس کے اوپر. اور کیا ہوتا تھا کہ جب تک یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ اس ٹائم سویز کینال تو تھی نہیں, ٹھیک ہے جی, تو سویز کینال تو تھی نہیں, تو یہ ہوتا یہ تھا کہ یہ جب ایسٹ سے آتے تھے نا جہاز تو وہ آ کے لنگر انداز ہوتے تھے. آج جس جگہ پہ قطر اور اوپر عقبہ ہے, عقبہ والی جگہ پہ آ کے لنگر انداز ہوتے تھے.
اور دوسری طرف سے یہ بصرہ والی سائڈ پہ عراق کے اندر لنگر انداز ہوتے تھے. پھر وہاں سے جہازوں کا سامان چڑھتا تھا کس کے اوپر؟ اونٹوں پہ, اور اونٹوں کے ذریعے پھر وہ آگے لے جایا جاتا تھا, کراس کرایا جاتا تھا, اور وہ آتا تھا یہاں پہ غزہ کی بندرگاہ میں یا کیسریا کی بندرگاہ میں. اور وہاں سے پھر کیا ہوتا تھا, یہ الیگزینڈریا نہیں ہے, ایک کیسریا ہے, سیزیریا جس کو کہتے ہیں. تو وہ وہاں سے پھر وہ چڑھتا تھا, اور پھر اس کے بعد ادھر سے پھر جہازوں پہ چڑھ کے پھر یہ آگے یورپ میں جاتا تھا. تو یہ چیز جو ہے یہ ساری کی ساری. اور پھر فرینکنسنس کا بھی ٹریڈ تھا, ٹھیک ہے, فرینکنسنس کا جو ٹریڈ تھا اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا پترا بڑا امپورٹنٹ تھا, کیونکہ یہ یمن سے فرینکنسنس آتی تھی اور وہ ساری کی ساری چڑھتی تھی یہاں پہ, اور پھر جہازوں کے ذریعے آگے بڑی جگہوں پہ جایا کرتی تھی. تو جی پاجی ست سری اکال جی پاجی تانوں. اچھا, تو یہ داستان تھی ساری کی ساری جو تھی. تو اس کے اوپر میں ویڈیوز ابھی بناؤں گا, پھر دیکھیے گا آپ, مزہ آئے گا, مجھے پکا پتا ہے آپ لوگوں کو. سر آپ وہ کہہ تو پتہ نہیں کتنے عرصے سے رہے پاجی تانوں بھی جی, ہرجیت سنگھ پاجی تانوں بھی ست سری اکال. اچھا وہ یار کوئی بنائے نا اس کے اوپر, آپ تو کافی عرصے سے کہہ رہے ہیں, آپ کو مجھے پتا ہے اس کے بعد ٹائم وقت کی کمی ہے, مقابلہ سخت ہے, تو لیکن میرے خیال میں اس پہ ایک آپ کی طرف سے ایک ویڈیو بنتی ہے, کیونکہ آپ نے اس کے اوپر کافی ریسرچ کی ہوئی ہے, اور آپ کے پاس میرے خیال میں وہ نیریٹو ہے کہ آپ کے پاس وہ سوالات بھی ہیں جو کہ بعض لوگ ہیں جن کو تھوڑا سا ڈاؤٹ بھی ہے نا پیٹرا کے اوپر, کیونکہ پیٹرا 100% ابھی ثابت نہیں ہوتا, زیادہ چانس نہیں ہوتا, وہ مطلب فرق نہیں پڑتا. مکہ تو نہیں ہے نا, اس بارے میں تو ہمیں پتہ ہے نا. اب جیسے میں آپ کو کہہ رہا ہوں معاویہ کرسچن تھا, معاویہ ون جو ہے وہ کرسچن تھا, اس کے سکوں کے اوپر سلیب پکڑ کے ہاتھ میں وہ کھڑا ہے. ہاں لیکن سر بتائیں کہ کون سا اسلام بھائی؟ نہیں سر, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, معاویہ ہو سکتا ہے کرسچن نہ ہو, لیکن چونکہ وہ جو منٹ کرنے کی جو صلاحیت تھی, اس نے کہا چلو یار یہ سکے چونکہ پہلے سے ایکسیپٹڈ ہے تو چلو اسی کو میں چلا دیتا ہوں. نہیں سر, نہیں ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. سکے منٹ کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے, سونا بہت ہی آسانی سے منٹ ہوتا ہے, آپ کو پتا ہے. یہ سونا چاندی یہ دھاتیں بڑی آسان ہے ان کو کرنا منٹ. تو وہ مسئلہ یہ ہے کہ معاویہ جو تھا وہ اصل میں جہاں تک سمجھ میں آتی ہے نا بات, جو آج کل ساری باتیں ہو رہی ہیں, وہ سیم اسمتھ ہے, وہ لگا ہوتا ہے. ایون کہ یہ آپ کا وہ ہے, کیا اس کا نام ہے یار, جس نے بک لکھی تھی ڈڈ محمد ایگزسٹ, کیا بندے یار وہ جہاد والا رابرٹ اسپینسر. یہ سارے یہی تو بات کرتے ہیں نا کہ جو ہے کہ یہ جو بات ہے شروع میں ایسی تھی کہ یہ نہ اسلام تھا, نہ یہ کرسچینٹی تھی, نہ یہ یہودیت تھی, یہ کوئی اور مذہب تھا جو کہ شاید پیٹرا کے راؤنڈ سینٹر تھا. کوئی نیبٹینز کا کوئی نیا فرقہ تھا, یا کرسچینٹی کا کوئی ایسا فرقہ تھا جو کہ مانتا تھا چیزوں کو, جسے یہ دین حنفی کہتے ہیں. دین حنفی کہیں نہ کہیں ایگزسٹ کرتا تھا, جو کہ ایک پروٹو اسلام تھا بیسیکلی. نہیں تو یہ زرتشت مذہب تو نہیں تھا, اس کی چھاپ تو نہیں تھی اس کے اوپر؟ نہیں زرتشت نہیں, زرتشت تو بڑا ہی آرگنائز ایک ڈفرینٹ ریلیجن ہے نا. تو یہ ایک ایسا ریلیجن تھا کہ جس کو یہ عرب مان رہے تھے. ہاں جی, یہ کرسچینٹی کا آف شوٹ ہے, یا پھر یہ کوئی اور نہیں, زرتشت کا آف شوٹ نہیں ہے جی سر. یہ مینیزم ہے, خاص طور پہ مینیزم, اور یہ حنفیت جسے کہتے ہیں یہ مینیزم ہی ہے. مینیزم سے ہی انہوں نے بیسیکلی یہ ایسا کوئی ریلیجن تھا جو کہ جیزس کو بھی مان رہا تھا, کراس کو بھی مان رہا تھا, اور پھر تھوڑا بہت انہوں نے بعد میں, پھر میں سمجھتا ہوں کہ جب عباسی آئے ہیں تو پھر انہوں نے اس کو چینج کیا. یہ ریلیجن میرے خیال ہے شاید کوئی محمد نام کے آدمی کے ساتھ شروع, محمد اصل میں نام بھی نہیں تھا نا, یہ بھی بات جھوٹ ہے نا. محمد وہ ٹائٹل تھا, یہ نام تو تھا ہی نہیں. وہ ٹھیک ہے, وہ نام تو تھا ہی نہیں, وہ ٹائٹل تھا. تو ٹائٹل کے اوپر آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ٹائٹل کے اوپر ریلیجن بنتے ہیں, نہیں بنتے. وہ محمد کسی بندے کا ٹائٹل تھا, اور وہ بندے کا اصل نام کیا تھا وہ ایک علیحدہ کوسچن ہے. ٹھیک ہے, وہ بھی اب لوگ اس طرف بھی جا رہے ہیں آنسر کریں. ایک بندے کے اوپر لوگوں نے شک بھی ڈالنا شروع کر دیا, بلکہ شک کیا لوگ ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بندہ ہے. ٹھیک ہے, مگر میں اس میں ذرا تھوڑا اور ریسرچ کرنا چاہتا ہوں, پھر دیکھوں گا تو پھر بتاؤں گا کہ ہاں بھائی آیا. تو ایسا ہو سکتا ہے کہ جیسے آج کل وہ ایک نیشنلزم کی ویو چلی ہوئی ہے نا پوری دنیا میں, تو ہر شخص ہر ملک میں وہ سخت قسم کے جو حکمران ہے وہ آ رہے, جو رائٹ ونگرز ٹائپ کے, یورپ میں پھیل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے اس زمانے میں یہ کسی ایسی چیز کی کوئی لہر چلی ہو کہ ہر ایک نے سوچنا شروع کر دیا یار میں بھی ذرا اس کا وہ بن جاؤں. کیونکہ اگر آپ جو اصل میں بات سمجھ آتی ہے نا سر, اصل میں جو بات سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے, اصل بات یہ سمجھ آتی ہے کہ یہ جو تھے نا عربز, جب انہوں نے ایک دنیا خاص فتح کر لی نا, تو انہیں پھر یہ بات سمجھ آئی کہ یار ہمیں ریلیجن بھی اپنا لے کے آنا چاہیے, کیونکہ ورنہ ہماری سلطنت سروائیو نہیں کر سکے گی. تو وہی بات ہوئی, انہوں نے اپنا ریلیجن بنایا, اور وہ آج تک ایگزسٹ کر رہا ہے. آج بھی دنیا ان کی ذہنی غلام ہے.
تو نہیں کسی کو یہ بات کی سمجھ تھی کہ ریلیجس پروپیگنڈا جو ہے نا وہ ایک امپائر کو چلانے کے لیے بہت لازمی ہے، تو انہوں نے پھر چلا دیا. جیسے رومیو کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ کرسچینٹی جو ہے وہ اگر امپائر کی سیکنڈ ایج لے کے آنی ہے تو وہ کرسچینٹی بہت ضروری ہے. تو میری ویڈیوز کو دیکھتے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز پر کلک کر لیں تاکہ آپ سے فیوچر میں کوئی بھی نوٹیفیکیشن مس نہ ہونے پائے. اس کے ساتھ ساتھ مجھے اور میرے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے پیٹریون پر میرے چینل کے ممبر بنیں. اس ویڈیو کو لازماً لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک مجھ تک پہنچ سکے.